علامہ اقبال ہم سب جانتے ہیں کہ امید کے شاعر تھے، رجائی شاعر تھے، اور وہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ فیکٹ ہے کہ گائیڈ چاہیے، نم کون کرے گا؟ وہ بڑوں کو کرنا ہے جو ماڈلز سرو کرتے ہیں. تو علامہ اقبال کبھی مایوس اس طرح سے نہیں ہوئے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہمارا عہد ہے، ہمارا دور ہے، اس میں ہمیں مشکلات ضرور ہیں، اور تھی اس زمانے میں. آپ نے جو انجمن حمایت اسلام میں اپنی نظمیں پڑھیں، شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ، یہ تمام جتنی بھی پڑھیں، تو وہاں ایک امید ہی موجود ہے کہ آئندہ ہم بہتر. دیکھیے، اگر شاعر پر امید نہیں ہوتا تو وہ شاعر نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال شاعر کسی کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے نا. جوناتھن سوئفٹ انگریزی کا رائٹر ہے بہت بڑا، جس نے وہ گلیور ٹریولز لکھے 18ویں صدی میں. تو لوگ اسے مائسد تھراپسٹ کہتے کہ صاحب وہ تو ہیٹڈ مین کائنڈ. لیکن جو نقادین ہیں، جو ناقدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان سے نفرت کر رہا ہوتا تو وہ لکھتا ہی کیوں؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ لکھتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی پڑھا جائے گا، اس کا کچھ اثر ہوگا. تو یوں ناامید وہ بالکل نہیں ہوتا. تو اس لیے اقبال جو تھے وہ ناامید نہیں تھے. اور یہ بے شمار اشعار میرے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں. اور لیکن ان تمام میں جو مجھے نظر چیز آتی ہے کہ ان کے سامنے ایک مستقبل کا لائحہ عمل تھا، اور وہ صرف نظم میں نہیں تھا. وہ جو لیکچرز ہیں جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور اس میں دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام، جسے کہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو شاعر یہ سے کہتا ہے کہ یہ مذہب بھی کوئی ایسی ٹھوس حقیقت نہیں ہے کہ ایک جگہ جم گئی، بلکہ اسے تو آگے موو کرنا ہے، جسے اقبال کا تصور اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب نئی چیزیں آتی ہیں اور آپ نئی چیزوں میں راستے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کوپ کیسے کرتے ہیں، ان کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. تو اقبال کا خیال یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک ریلیجن نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ موومنٹ ہے. اسی لیے وہ افلاطون کو پسند نہیں کرتے تھے، پلیٹو کو، کہ یہ تو ایک راہب ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز کہیں اور موجود ہے، ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. اس کے سامنے ٹینجیبل ریالٹیز تھی ہی نہیں. تو اقبال کے نزدیک ٹینجیبل ریالٹیز تھیں. اس لیے اقبال ایسے شعراء کو اور ایسے ادیبوں کو جو مایوس ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ آگے ہو ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں تو انسان ہوں، بڑا مجبور ہوں، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں جو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا. یا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بات یہ ہے کہ شاعر بعض اوقات ایک اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتا ہے. اقبال اس طرح کے مجبور شاعر نہیں تھے، وہ ایک انداز سے جبر سے راستہ تلاش کرنے والے شاعر تھے کہ آگے کی طرف بڑھیے، آگے ایک روشن مستقبل ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1930 میں جو انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا تھا، اس میں یہی کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہماری نئی نسل جو ہے وہ اسکیپٹسزم کا شکار ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ڈارون کی تھیوری آئی تھی تو یہ میتھیو آرنلڈ جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو تھے اس زمانے کے، دے گاٹ فرسٹریٹڈ. یار سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے.
وعلیکم السلام. دور سے آنا ہوتا ہے تھوڑا دیر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آئے تشریف رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا. توقیر شریفی صاحب ہیں جی. توقیر شریفی صاحب اچھا یہ اچھا. باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے ہیں. ہاں. تو میں آپ کو یہ رہا تھا کہ امید جو ہے، شاعر ہمیشہ امید دلاتا ہے انسانوں کو. اور جب اقبال نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو دے بلانگ ٹو فیوچر. جوان نے بڑا ہونا ہوتا ہے، اسی نے چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو وہ ایک چونکہ ان کے دل میں ایک درد تھا، ایک سوز تھا، اور یوں اپنے آپ کو وہ استعارتاً یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ میں شاعر ہی نہیں ہوں. نغمہ کجا و من کجا، شیر سخن بہانہ ایست، شیر سخن بہانہ ایست. اور پھر آگے ہاں، سوئے قطار می کشب نالے بے زمام، ناکہ بے زمام را. ہاں. اور جز نالا نمی دانم، جز نالا نمی دانم، گویند غزل خوانم، این چیست کہ چون شبنم بر سینہ مان ریزی. تو یہ جو کہ خواہش تھی، وہ جو آنسو تھے، وہ کس کے لیے تھے؟ ایک نئی زندگی تخلیق کرنا چاہتے تھے. اور جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو. آپ زبان کی بات کر رہے تھے ابھی کہ فیض نے زبان کے ساتھ بعض جگہ انصاف نہیں کیا. اب یہ بچوں بھی انصاف نہیں ہے. ہاں. لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا، کیونکہ اقبال کا سحر ہے، شاعر کا جادو ہوتا ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر. میرا نور بس کیا نور بصیرت تھا؟ وہ سیے فہم، عمل آگے بڑھتے ہوئے. کوئی صورت حال بھی ہو. جاوید اقبال صاحب سے میرا تھوڑا سا خط و کتابت رہی ہے. انہیں بخاری صاحب نے میری کتاب اقبال بحضور اقبال کہیں دے دی تھی، تو ان کے 2-3 خط میرے پاس محفوظ ہونے چاہیے تھے، کچھ نہیں بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دلوایا تھا، اور انہوں نے مجھے پہلے بھی معلوم تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اقبال کی اپنی ایک آنکھ پتھر کی لگی ہوئی تھی، وہ صرف سارا کام انہوں نے ایک آنکھ سے لیا تھا. تو اس میں آنکھ کا نہیں سوال. شاعر کو آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آنکھ تو دماغ میں ہوتی. If your mind is at work, if your mind is not at work, your eyes won't do anything at all. Your eyes, your feet, your movement, that would stand paralyzed. Actually it is your mind. اور مائنڈ کو جان ڈن انگریزی کے ایک شاعر ہے، اس نے مائنڈ کو کیا کہا ہے؟ وائس رائے آف گاڈ اوور ارتھ. مائنڈ از دا وائس رائے آف گاڈ اوور ارتھ. یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ انسان از دا مین از دا لارڈ آف کریشن. وہ کیوں ہے لارڈ آف کریشن؟ بیکاز آف مائنڈ وچ کین فور سی، وچ کین فور ٹیل، وچ کین ریکنسٹرکٹ. وہ ذرا مجھے انگریزی کی ذرا عادت زیادہ ہے، میں معذرت چاہوں گا. وہ چونکہ بیسیکلی انگریزی پڑھاتا رہا ہوں تو وہی ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں. یہاں فاطمہ قمر نہیں بیٹھی جی، ایک خاتون ہے جی یہاں پہ، فاطمہ قمر، اسے بڑا غصہ آتا ہے. نہیں میں ان کو ٹھیک کر لیتا. ہاں جی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بصیرت ہے وہ ایک تھاٹ ہے. اور کون سا تھاٹ ہے؟ پروگریسو تھاٹ. دیکھیے ایک صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے، میں وہاں گیا تھا اس فاؤنڈیشن میں، ظفر علی خان صاحب کی فاؤنڈیشن میں. وہاں میں نے ایک لیکچر دیا تھا. کیا تھا میرے لیکچر کا بھاؤ؟ ادب برائے زندگی. ہاں، ادب برائے زندگی، اس پر میں نے لیکچر دیا. اور میں سر لیکچر جو دیتا ہوں نا وہ ایکسٹیمپرے ہوتے ہیں. کتاب میں نے ویسی رکھ لی ہے سامنے، چند شعر لکھے ہوئے ہیں، شاید پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو بات یہ ہے کہ
وہاں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے جو شاعر یہ جو شاعری کے بارے میں وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کا اپنا ایک اندر سے ایک چیز ابھرتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، لیکن کئی لوگوں نے اسے نوائے سروش کو سچ میں نوائے سروش سمجھ لیا۔ ہاں جیسے ایسا نہیں ہے، یہ نوائے سروش کب آتی ہے؟ جب آپ پینز لیتے ہیں۔ ہاں تو وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو اقبال ہے یہ تو بغری تہذیب کے بہت خلاف تھے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ خلاف تھے؟ اقبال کے جو اشعار آپ کو بعض اوقات ملتے ہیں اردو میں یا فارسی میں، وہاں نظر یہ آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہے جو مغرب نے پھیلائی ہیں، جس سے انسانیت کی بے توقیری ہوئی ہے۔ ادروائز جو میں نے اقبال کو 1901 میں غالباً اقبال کی قومی زندگی چھپا تھا مضمون، میں کہتا ہوں کہ اس میں اتنی تعریف کی ہے اقبال نے انگریزوں کی، انہیں اس وقت اسٹیم انجن چلا تھا، جی دیکھو جی انہوں نے اسٹیم انجن چلا دیا، ریلوے بنا دیا انہوں نے، بہت وہ تعریفیں وہاں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پڑھ رکھا ہے جو اقبال کی فارسی کی کتاب ہے وہ کون سی، رموز بے خودی، اسرار خودی، اس کا دیباچہ پڑھ کر دیکھیے۔ اٹ از آل پریز فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ویسٹ، جو انہوں نے ترقی کی اس سے وہ بہت آگے نکل گئے، اور بلکہ وہ جو اسلامی تصوف بنایا ہوا تھا لوگوں نے بے عملی کا اور زندگی سے مقاطع کا، وہ اقبال نے حافظ کے حوالے سے 133 اشعار لکھے تھے کہ یہ سانپ ایسے بچ کے رہو، سلاتا ہے یہ، لیکن حافظ کے شعروں سے تو لوگ فال نکالتے تھے، لیکن بیچارہ اقبال بھی آخری انسان ہی تھا نا، دوبارہ وہ 133 شعری حذف کر دیے۔ ڈر گئے ان سے، ہو جاتا ہے، ملاؤں سے ڈر گئے، ہیں ہوتا ہے نا۔ ملاؤں سے ڈر گئے۔ اقبال تو باقاعدہ ایک کتاب تصوف پہ ان کی، میرے پاس نوٹس پڑے ہیں اقبال کی تصوف کتاب کے، تو وہ اسے شائع کرنا چاہتے تھے پھر، لیکن وہ شبلی نوانی کو اسے کہتے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کیجئے۔ تو اقبال واز اے پروگریسو پوئٹ، اقبال واز اے پوئٹ آف فیوچر، اقبال واز اے پوئٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ، فورجنگ اہیڈ، تھریشنگ اینڈ فائنڈنگ آؤٹ نیو ایونیوز۔ وہ بالکل ملا نہیں تھے ہی نہیں، وہ اینٹی ملا تھے، لیکن اس ملا کے خلاف تھے جو انسان کو انسان سے جانور بناتا تھا۔ میں کچھ باتیں کہہ جاؤں گا شاید آپ کو پسند نہ آئیں، تو بات یہ ہے کہ وہ علماء کون تھے؟ آج میں نے ایک صبح اٹینڈ کی وہ فنکشن، تو ایک بہت اچھے اسپیکر تھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے تقریر کی، آپ وہاں تھے؟ نہیں تھے۔ انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی۔ وہاں پہ جی ایک ڈاکٹر ہیں قادری، سرور قادری، انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریر کی اور کہا کہ دیکھو جی آپ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہر ایک کا ترجمہ، یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ۔ میں نے کہا بعد میں مجھے کچھ کہنا تھا، میں نے کچھ کہا تو نہیں لیکن کہہ گیا، میں نے کہا یہ جب پرشین میں ترجمہ ہوا تھا تو مخالف کون تھے؟ جب قرآن کا پرشین میں ترجمہ ہوا تھا who opposed؟ they were the religious scholars۔ جب اردو میں ہوا، جب پنجابی میں ہوا who opposed؟ میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے تو خود پرابلم کریٹ کیا۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیں، اچھا وہ کہہ رہے تھے یہ قرآن مجید میں نے یہ کریں، میں نے کہا یہ جو تصور آپ نے برکت کا دیا ہے قرآن مجید کا، پڑھیے نہیں، برکت ہے۔ میں نے 15 بار پڑھا ہے قرآن، میں نے 20 بار پڑھا ہے قرآن۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اس کو سمجھنا، اس سے اکتساب فیض کرنا، عمل کرنا. وہ جو صاحب تقریر کر رہے تھے خوبصورت کر رہے تھے، میں بہت متاثر ہوا. کاش کہ میں ان کی بیوی سے مل سکتا، کاش کہ ان کے بچوں سے مل سکتا، کاش کہ میں ان کے پڑوسیوں سے مل سکتا. تب مجھے پتہ چلتا کہ ان کی تقریر بہت اچھی ہے. تقریر تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. تقریر کیا ہوتی ہے؟ اٹ از این آرٹ. اچھا پھر ایک اور بات، پتہ نہیں آپ مجھے اتنی زیادہ ضرور دیں گے، مجھ سے بے شک آپ اتفاق نہ کریں مگر سنتے جائیں، بعد میں جو مرضی کہیں. اچھا وہ دعا کروائی 35 منٹ، یا اللہ توفیق دے، یا اللہ توفیق دے، یا اللہ. اور میں کہا تمہیں تو توفیق دے کے پیدا کیا اللہ نے. جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنا لارڈ آف کریشن بنا دیا، توفیق کا ہمت ہے نا. وہ ہم ہمت، وہ جو شخص ہمت مانگتا ہے اس میں ہمت ہے ہی نہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو. یہ آپ اپنی دنیا، وائی ڈونٹ یو کریٹ یور اون ورلڈ؟ وائی اسے اچھا وہ کہنے لگے ہاں میرے حوالے سے جب بصارت جاتی ہے تو بصیرت آ جاتی ہے. میں کہا آپ بڑا غلط بولتے جا رہے ہیں. بصیرت کوئی اس میں جھولے میں نہیں ڈال دیتا، کوئی ٹیکا نہیں لگاتا اس کا. جب دھکا لگتا ہے زمین پہ گرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو تب بصیرت پیدا ہوتی ہے. گزرا اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. کار آشیاں بندی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گھر بنا لیا اپنا، لو جی پاکستان بن گیا، اسلام کامیاب بن گیا. پاکستان بننے سے اسلام نہیں بنتا. پاکستان تو ایک جگہ ہے جہاں ہم نے لے لیے، رہ رہے ہیں، کام تو آگے شروع ہونا ہے. تو وہ شاہین نے کرنا ہے. اور پھر یہ 2-3 شعر میں نے ایسے لکھ لیے تھے. وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. اسے کیا خبر ہے. وہ فریب خوردہ شاہی، بے شک مسلمان شاہین ہی تھا، سب سے بہترین امت تھا. انسان کو لقد کان فی رسول، اور وہ کیا کہ ہم نے تمہیں اچھی مٹی سے تخلیق کیا انسان کو. تو وہ جو اچھی مٹی تھی وہ ہم اس سے پیدا ہوئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم نے اپنا راستہ بدل لیا. ہم نے اب دیکھیے خلفائے راشدین کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اچھا ہوتا رہا. جب ہمارے پاس سلطنت آ گئی، دولت آ گئی، پیسہ روپیہ آ گیا، پھر سب کچھ بھول گئے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. تو اس روپے اور دولت کو نہیں بھولے. آپ نے کہا زوال کا کیا اسباب ہمارے ہیں؟ زوال کا اسباب ہم خود ہیں. ہم تو تصویر بنے بیٹھے ہیں. بھئی ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ میں بلائنڈ ہو گیا، میرا چھوٹا بھائی بلائنڈ ہو گیا، میرا تیسرا بھائی بلائنڈ ہو گیا، میری چوتھی بہن بلائنڈ ہو گئی. میرے والد ایک اسکول ٹیچر تھے، چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتے تھے. خوشاب چھوٹا تھا شہر تھا جہاں صرف نابینا مانگتے تھے یا مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے. تو اگر میں بیٹھ جاتا اور وہ فریب خوردہ شاہین بن جاتا تو پھر کیا بنتا؟ آپ نے مجھے کبھی نہیں بلانا تھا. آپ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دینا تھا. حافظہ کی گل ہے. معلوم ہی نہ ہوتا کون ہے. ہاں معلوم ہی نہ ہوتا اقبال کون ہے. کون ہے؟ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں. تو سر بات یہ ہے کہ یہ ساری ہمت کی بات ہوتی ہے. جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو یہ کیا یہ شعر میں لکھا ہے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. زمانے کے سمندر سے نکالا، ہم نے گوہر فردا نکالا، بریل سیکھ لی. آپ آنکھیں چھین لی نا، ہم نے بریل سیکھ لی. تو شبہ فریدی چراغا فریدم،
سفال آفریدی اے آغا آفریدم. تو انسان میں اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں ساری کی ساری. ہم بھی آرام سے. ہیلن کیلر 19 مہینے کی عمر میں شی لاسٹ ہر آئیز. 19 مہینے کی. بلکہ جگہ کے حساب سے پتہ لگ رہا ہے کہ لیٹ ہو گئے. میں نے اقبال کے تمام لیکچرز پڑھے ہیں ریکنسٹرکشن, کیونکہ وہ ظاہر ہے میں نے اقبال کے اثرات, جو میرا تھیسس تھا نا وہ تھا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور اقبال. جب تک میں پورے اقبال کو نہ پڑھتا اور پورے برٹش پوئٹس کا نہ پڑھتا, میں نے پورے دواوین پڑھے ہیں انگریزی کے. یوں تو ماسٹرز میں تو ہمارے یہاں چند نظمیں لگی ہوتی ہیں انگلش میں, ملٹن کی تھوڑی سی نظم لگا دی, شیلی کی, میں سارے ان کے پوئٹیکل ورکس پڑھے. اچھا پرشین بھی تھوڑی بہت مجھے آتی ہے, میں نے ان کا سارا فارسی کا کلام پڑھنے کی کوشش کی. پھر ان کے خطوط پڑھے تو مجھے اقبال ایک عام گوشت پوشت کے انسان محسوس ہوتے ہیں. کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. اے مین لائک یو اینڈ می. صرف اللہ نے انہیں یہ مطلب ان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا دیکھ کر. آپ جانتے ہیں پہلے داغ سے اصلاح لینے کی کوشش کی تھی. ہاں یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں, وہ اقبال بڑے رومانی شاعر لکھتے رہے, شاعری کرتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ زندگی انہیں نا 1905 کے بعد جب وہ چلے گئے یورپ, 3 سال کے لیے گئے, وہاں سے کوئی دماغ چرا لیا انہوں نے, یا ان کے پاس پہلے تھا, انہوں نے ڈسکور کر لیا. بیکاز مینز مائنڈ از اے یونیورس, از اے پرفاؤنڈ اوشن. تو اس میں تلاش بھی تو بڑی مشکل کا کام ہے, کہاں کیا پڑا ہے, کہاں کیا رکھا ہے. تو وہاں انہیں جا کے یہ احساس ہوا تھا کہ یار یہ کیا چکر چلا ہوا ہے, یہ تصوف کیا چیز ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اقبال کہتے تھے کہ سب سے بڑا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ فلسفہ تقدیر نے پہنچایا اور تصوف نے پہنچایا ہے. لیکن تصوف کون سا؟ جو زندگی سے آپ کو ہٹا دے. اگر تصوف کا مطلب عشق رسول ہے تو سبحان اللہ. اگر تصوف کا مطلب پاکیزگی دل اور روح ہے تو کیا کہنے, وہ تو وہی تصوف ہے. نا اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا, بیو بمجلس سے بھی اقبال یک 200 غیر کش, اگرچہ سر نہ تروشد کلندری دونت. اگرچہ سر نہ تروشد کلندری دونت. مطلب وہ ماڈرن ہے, وہ ماڈرن انداز سے رہتا ہے, جہازوں میں سفر کرتا ہے, حسینوں سے گفتگو کرتا ہے. اسے حسینائیں اچھی لگتی ہیں. حسینائیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا نہیں لگتی. میں نے تو حسینائیں دیکھی بھی نہیں, مجھے پھر بھی اچھی لگتی ہیں. آپ نے محسوس کی اور احساس زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اقبال واز اے ہیومن بینگ, بالکل اے پرسن آف فلیش اینڈ بلڈ. تو انہوں نے مستقبل میں انسانوں کا کہا بھی تم نا یہ چھوڑو, نئے انداز اپناؤ, نئی سوچ ڈیولپ کرو. یورپ نے جیسے ترقی کی ہے ویسے ترقی کرنا شروع کر دو, اور یہ جو ملائیت ہے اس کو چھوڑو. یہ انسان کو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی نقصان پہنچاتی ہے. وہ کیا, یہ شعر کیا ہے, شکایت ہے مجھے یارب خداوندانے مکتب سے, شکایت ہے مجھے یارب خداوندانے مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ہاں کیا سبق دے رہے ہیں, رٹا لگا لو. سر جی کون سی سمری آنی ہے, کون سا لیسن آنا ہے, اور یہ فلاں والے آنا ہے. خاک بازی, یہ ہے خاک بازی. میں 30 سال گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھاتا رہا ہوں, انگریزی پڑھاتا رہا ہوں, اب بھی پڑھا رہا ہوں. میں نے کبھی کسی کو گیس نہیں لگا کر دیا. بچے کو جو گھر پہ ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں نا, کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سوال آئے گا, یہ نہیں آئے گا. میں کالج میں تھا, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آئے میرے پاس, دسمبر ٹیسٹ تھا. شیخ صاحب یہ کوئی 50 ایڈیم ہیں, یہ لکھوا دیں بچوں کو دسمبر ٹیسٹ کے لیے.
پتہ نہیں میں بات بڑی کرتا تھا، وہ ناراض ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا. جب ایک ٹیچر 50 ایڈیم بتائے گا وہ 51واں کرے گا؟ امتحان تو ہوتا ہے اس چیز کا ہے کہ آپ کو پہلے سے نہیں بتایا، آپ اپنے ذہن سے پیدا کر. یہ 5 ایسے یاد کر لو، وہی استاد کامیاب ہے. دیٹ از ٹوٹلی اے فیلسی آف ٹیچنگ. دیٹس نو ٹیچنگ. A teacher creates a vision to think, to ponder, to discover, to refine. شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا، کہاں سے آئے. یہ سادے سے شعر ہیں، بالکل عام لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے. ساری زندگی لوگ پڑھتے رہے، علم کا شوق کسی کو پیدا نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ استاد جی کو کوئی نہیں ہے. جب استاد کو علم کا شوق نہیں ہے، پتر یہ 4 چیزیں یاد کر لو، تو فکر نہ کر. بڑا نان سینس. میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. میں نے کبھی کسی کو گیس ورک نہیں لگایا. پڑھو، ان کو کریٹ کرنا سکھایا اور وہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ سکھایا ایسے ہے. تو یہ زندگی ہے. اور وہ جو میں پہلے آپ کے سامنے شعر دہرا بھی چکا ہوں، ہاں، نومید نہ ہو ان سے اے راہ روے فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے راہ روے فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے. کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے. ہاں واہ. اقبال کو آپ پڑھتے چلے جائیے، فارسی پڑھیے، اردو میں چند اردو کے شعر لکھے تھے. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کوہنا ہے بزم کائنات، کوہنا ہے تازہ ہے میرے واردات. ڈاکٹر صاحب یہ جو خرد کو غلامی سے آزاد کر، جی خرد کو غلامی سے آزاد کر. اس کی ذرا شرح کریں. ہاں جوانوں کو پیروں کا استاد، جوانوں کو پیروں کا استاد. ہاں جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یو آر رائٹ. آپ ہزاروں میں نے کہا مجھے اتنے شعر بہت یاد نہیں ہوتے، تو یہ بالکل صحیح ہے. جوانوں، اچھا ویسے وہ جو ورڈزورتھ نے کہا تھا چائلڈ از دا فادر آف مین، آپ نے پڑھ رکھا ہے. اس نے کیوں کہا تھا چائلڈ از دا فادر آف مین؟ بیج بوتے ہو تو درخت اگتا ہے نا. جب بیج ہی آپ نے کچھ اور بویا، اگے گا کیا؟ نہیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ جو پیر ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ وہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے کو ہیں. دیکھ کے اپنا رخ بدل لیتے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ذہن اور علم دیتا ہے. آنے والے زمانے میں تو اس لیے بچے جو ہے نا اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. ان کے پاس دل و دماغ وہ ہوتا ہے جو آنے والے زمانے میں. نہیں سر، ایک بات میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، پیر جو تھے وہ پرانے زمانے کے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. ایم فاسٹر نے ایک بات کہی تھی کہ ایوری نیو جنریشن کمز ود اے نیو مائنڈ. دیکھیے میرا بیٹا، وہ غالب کا کیا شعر ہے، بمن میں آوے زیپی سر، ہر کے کیا تھا وہ شعر، دین بزرگاں خوشلا کرد. وہ کہا کہ اے میرے بیٹے مجھ سے مت لڑ، تو آزر کے بیٹے کو دیکھ. ہر ایک شدھ وہ جو بھی آدمی جوان ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ بزرگوں کے باتوں پہ عمل نہیں کرتا. وہ کون سے بزرگ ہیں؟ جو بزرگ ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں وہ. تو یہ جو ظاہر ہے کہ جوان ہی پیروں کا استاد ہوگا نا، کیونکہ پیر کے زمانے میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں. اب کمپیوٹر میرے باپ دادے کو نہیں آتا تھا،
ویسے مجھے آتا ہے، بچوں سے سیکھتے ہیں. ہمارے تمام بلائنڈ کمپیوٹر کمپوز کر لیتے ہیں چیزیں. جوانوں کو پیروں کا استاد کھڑا ہو گیا پھر بات. ہاں، تو جوان سے مراد یہی تھا کہ ہر نیا آنے والا عہد جو ہوتا ہے وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے. آپ یقین دیکھیے گا نا، آپ ذرا 50-60 سال پہلے جا کے دیکھیے کیا تھا. حیرت ہوتی ہے. حیران ہوں دل کروں کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. اور نہ بجلی تھی نہ روشنی تھی، ہم بیٹھے ہوتے تھے، کہیں ہوا کا ٹڈا جھونکا آیا تو ہم نے کہا سبحان اللہ. اب جب اے سی آپ 2 منٹ کے لیے بند کر دیں، میں کہتا یار کام اٹھا دیا. تھنگس ہیو چینج، اور اس میں بڑی چینجز آئی ہیں. میٹیریلی وی ہیو، اور مینٹلی بھی ہم ترقی کی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مینٹلی ترقی نہیں کی. عالم اسلام کا مستقبل کیا ہے جو آج صورتحال ہو گئی؟ اصل اس کا مستقبل سر وہ تو میں سود سیر تو ہوں نہیں، پیشن گوئی تو میں اس طرح سے نہیں کر سکتا. موبائل بھی ہمارے لیے خطرناک ہو گیا، پھٹ سکتا وہ ہم نے کر لیا نا. غلط استعمال کریں. نہ پر کیوں ہم نے کر لیا نا. آپ دیکھیے موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، کمپیوٹر میں کوئی خرابی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ میں ہائر ویلیوز ہوں. میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. زندگی تھوڑی ہے. کامز آرٹ از لائف از شارٹ اینڈ آرٹ از لانگ. دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. یہ for Robert Frost. تو ہمارے سامنے وہ گول ہونی چاہیے نا. ہم گول اورینٹیڈ نہیں ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا تم کچھ نہیں کر سکتے. یار بڑا گندا زمانہ آ گیا ہے. گندا زمانہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ایک شاعر کا شعر ہے، دوڑنے والوں نے کیوں مد مقابل جانا، ہم تو بچوں کی طرح صحن کے اندر دوڑے. That's right. That's right. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحن کے اندر ہماری ترقی کا یہ ہے، زمین کے ذرا سا ایک ٹکڑا ہے جس پر ہم گھوم رہے ہیں. جبکہ اسپرٹنگ ایج میں داخل ہو گئے دوسرے لوگ. اب دیکھیں نا اسرائیل نے کتنا ظلم کیا ہوا، لیکن ظلم نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہ سر دیٹس وٹ میں بتاؤں. آئی ایم کٹنگ یو سر، آئی ایم سوری. بات یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. وی آر ریسپانسبل. دا مسلم نیشن از ریسپانسبل. دا ہول سیولائزڈ ورلڈ از ریسپانسبل. سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ. جب آپ یہ کہتے ہیں ایکوالٹی، ڈیموکریسی، فریٹرنٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں، ویدر اٹ بی پاکستان اور امریکہ اور اینی کنٹری، they talk of democracy, they talk of equality. اور روسوں نے جو بات کی تھی fraternity، تو کہاں گئی fraternity؟ اس لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرو، تمہارے لیے مرنا ہی بہتر ہے. جو جی نہیں سکتا اسے مر جانا چاہیے. جو جی نہیں سکتا اسے مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ جیتا رہا وہ ہزاروں کو اور لے ڈوبے گا. بس یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر